تقوی انسان کی زندگی کی وہ بنیادی چیز ہے کہ یہ انسان کو بغیر کسی روک ٹوک کے ذات پروردگار کی طرف پہنچاتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کا نزدیک ترین بندہ بن جائے، قریب ترین بندہ بن جائے۔ ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کا مقرب بندہ، وہ بندہ کہ جس کی خدا تعریف کرے، جس کو خدا چاہے۔ اس مقام، اس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس جو راستہ ہے وہ راستہ تقوی پروردگار۔ کہ اگر انسان تقوی پروردگار کو حاصل کر لے، انسان تقوی پروردگار کو اختیار کر لے، انسان خوف خدا کو اپنے اندر محفوظ کر لے، تو یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ ذریعہ ہے کہ جو انسان کو اپنے خدا کے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے اور خدا سے قریب کرتا ہے۔ انسان ایک نماز بھی پڑھتا ہے تو اس بنیاد پہ پڑھتا ہے کہ تقوی پروردگار ہے، حکم خدا ہے، خدا سے خوف ہے، خدا کی اطاعت ہے۔ ورنہ اگر حکم خدا کا اعتبار نہ ہو یا حکم خدا کا کوئی اس کو پاس و لحاظ نہ ہو تو انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کو چھوڑ دے۔ اور جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کو حکم خدا کی معرفت نہیں ہوتی، ان کو حکم خدا کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی ہم سے کوئی واجب چھوٹ جائے، کوئی ہم سے اطاعت و عبادت چھوٹ جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم خدا کو اتنا نہیں پہچان پائے ہیں کہ اس کے اس حکم کو ہم مانیں یا اس حکم پہ عمل کریں۔ اس لیے کہ انسان اسی کے حکم کو مانتا ہے جس کو پہچانتا ہے۔ اگر نہیں پہچانتا ہے تو بڑی آسانی سے چھوڑ سکتا ہے، لیکن ناممکن سی بات ہے کہ انسان کسی کو پہچانتا ہو کہ یہ باعظمت ہے، کسی کو پہچانتا ہو کہ یہ سب سے بڑا ہے، کسی کو پہچانتا ہو کہ اس کے پاس اتنا پاور ہے، کسی کو پہچانتا ہو کہ یہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے بعد اس کے حکم کو نہ مانے، اس کی بات کو نہ مانے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اور یہی انسان کا تقویٰ ہے کہ انسان معرفت پروردگار کے بعد، خدا کی معرفت کے بعد، خدا کو پہچاننے کے بعد خدا کے حکم کو ایسا قبول کرے کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ حکم پروردگار سے خالی نہ گزرنے پائے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے، قربت خدا اسی میں ہے، رضائے پروردگار اسی میں ہے، اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان تقوی پروردگار کو حاصل کرتا جائے، اور پھر اس کے بعد اس تقوی کو حاصل کرنے کے بعد انسان جتنے بلند مقام تک جاتا، جتنا تقوی زیادہ حاصل کرتا جائے گا اتنے ہی بلند مقام تک جاتا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند متعال نے بھی کہا کہ ہمارے نزدیک تم میں سب سے صاحب عزت و کرامت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ہی وہ ذریعہ ہے کہ جو بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ بندے کو خدا تک پہنچنے کے لیے مثلا یہ دنیاوی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹرین پکڑنی ہو، کوئی بس پکڑنی ہو، کوئی گاڑی چاہیے ہو، کوئی فلائٹ چاہیے ہو، نہیں۔ اس لیے کہ بندہ اپنے خدا تک جسم کے اعتبار سے پہنچنا نہیں، بندے کا خدا تک پہنچنے کا معیار کردار کا پہنچنا ہے، کردار اتنا بلند ہو۔ اور کردار کو پہنچانے کے لیے جس سواری کا خدا نے انتظام کیا ہے وہ تقوی پروردگار۔ اگر انسان کا کردار تقوی کی سواری پہ سوار ہو جائے گا تو پھر وہ سیدھا خدا کے پاس پہنچے گا۔ اب یہ سواری کے انتخاب میں اگر غلطی ہو جائے تو انسان پھر غلط جگہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو مثلا یہاں سے پونا جانا ہے اور آپ دہلی کے بس میں بیٹھ گئے یا دہلی کی ٹرین میں بیٹھ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ غلط جگہ پہ پہنچیں گے۔ آپ کو کہیں اور جانا ہے، آپ غلط فلائٹ میں بیٹھ گئے، اب جب وہاں ایئرپورٹ پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ یہ غلط جگہ پہ پہنچے ہوئے۔ لہٰذا عقل مند انسان جب کہیں جاتا ہے تو سواری پہ بیٹھنے سے پہلے مکمل تحقیق کر لیتا ہے کہ غلط سواری پہ تو نہیں جا رہے۔ اگر صحیح سواری پہ ہے تو اب سواری پہ بیٹھنے کے بعد پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو مطمئن ہو کہ اس کے حوالے کر لے۔ خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے بہترین سواری تقوی پروردگار ہے، اور اس سواری کا عملی نمونہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے خداوند متعال نے ہم کو یہ آسان راستہ دیا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے کردار کو، اپنی ذات کو اہل بیت کے حوالے کر دو۔ اور شاید رسول نے اسی لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، اور جو اس سے الگ ہو گیا وہ غرق ہو جائے گا اور ڈوب جائے گا۔ اپنے آپ کو اس سواری کے حوالے کر دو۔ سواری کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے لیا اور تقویٰ مل گیا، اہل بیت کا نام لے لیا اور کامیاب ہو گئے۔ نہیں، پھر یہ سواری پہ سوار نہیں ہوئے،
یہ سواری کی تعریف ہے، سواری پہ سوار ہونا نہیں ہے۔ سواری کی تعریف کرنا اور ہے، سواری پہ سوار ہونا اور ہے۔ ہم یہاں سے بیٹھ کے تعریف کر سکتے ہیں کہ فلاں بس بہت اچھی ہے، فلاں فلائٹ بہت اچھی ہے، فلاں کمپنی بہت اچھی ہے، فلاں پلین بہت اچھا ہے، یہ سواری کی تعریف ہوئی۔ کشتی نوح بہت اچھی کشتی تھی، اتنی بڑی تھی، اتنی لمبی تھی، اتنی چوڑی تھی، یہ تھا وہ تھا، کیا کہنا، یہ انتظامات تھے وہ انتظامات تھے، یہ کشتی نوح کی تعریف ہے۔ لیکن جو لوگ کشتی نوح پہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد کیا ہوا کہ اب جدھر جدھر کشتی جا رہی ادھر ادھر، اب وہ اپنے اختیار، اپنا ان کا کوئی اختیار نہیں، اپنے اوپر خود اپنا کنٹرول نہیں، اپنے آپ کو کشتی کے حوالے کر دیا۔ یہی حال سیم اہل بیت کا کردار اور اہل بیت کی سیرت ہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر دیں۔ اہل بیت کی تعریف الگ چیز ہے، کرنا چاہیے، جتنی کرے انسان کم، کیونکہ وہ تعریف اس مقام پہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کرنا چاہیے انسان کو، اس کا مطلب نہیں کرے، لیکن جب کوئی اچھی چیز ہے تو پھر اپنے آپ کو اس پہ سوار بھی تو کرے۔ اہل بیت کی تعریف کریں، لیکن کرنے کے ساتھ ساتھ اس سواری کا اچھا ہونا اس بات کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اس پہ سوار کر دیں، اور پھر اس کے بعد اب یہ نہیں دیکھے انسان کی ہم کو کدھر جانا ہے، یہ دیکھے کہ سواری کدھر جا رہی، جدھر سواری ادھر ہم۔ اسی کا نام ولایت، اپنے نفس پہ اپنے سے زیادہ رسول کا، اہل بیت کا، ائمہ کا کنٹرول، اسی کا نام ولایت ہے۔ یہی انسان کی سواری۔ لہٰذا اگر کشتی نوح سمجھ کے ہم سوار ہو جاتے ہیں تو یہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی تقوی پروردگار، کچھ اور نہیں ہے۔ تقوی الگ سے نہیں ہے۔ اہل بیت کی سیرت میں دیکھیں کیا کیا انہوں نے، کیا نہیں کیا، کیا معتبر ہے، کیا نہیں معتبر، اور پھر ان چیزوں پہ جب ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اپنی کامیابی تک پہنچا دیتی ہے۔